واستمسک بالذی اوحی الیک، بس پکڑو مضبوطی سے اس چیز کو جو تمہارے اندر ڈالی۔ اب جب الستو بربکم فرمایا، یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الستو بربکم، اور قانون بلا رب نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کن سے کہا؟ ہم سے کہا تھا یا کسی اور سے کہا؟ ہم سے۔ ہم اس وقت تھے نا، قانون بلا ہم نے کہا نا، اس وقت بندہ تو نہیں تھا، بشر تو نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، بچے نہیں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ کہاں کھڑا تھا؟ ہم کہاں کھڑے تھے؟ اس جگہ کا پتہ؟ کون سی جگہ؟ نہیں پتہ۔ تو بندہ کو کل آگے ہمارے ساتھ لگا ہے، اس کے لگنے سے تو فرشتوں نے، ہم نے دعائی دی اللہ کے آگے کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، یہ چوری میں آ جائے گا، یہ چھپ جائے گا، اس کو نہ لا، اس کو نہ بنا، بہت خرابیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، میں کسی مقصد کے لیے اس کو لگا۔ تو اس وقت بندہ تو نہیں تھا، گناہ ثواب نہیں تھا، یہ گناہ ثواب بندے کے آنے سے ہوئے نا، بندے کے آنے کے بندے سے ہوئے، لیکن جو اس میں شامل ہے وہ کون تھا؟ اب بندے کو اتار کے ادھر رکھ دیں، علیحدہ کر دیں، تو بندہ کیا گناہ ثواب کرے گا؟ کچھ؟ وہ تو موت پڑی ہے، مردہ پڑا ہے۔ ان چیزوں کو تو سمجھنا تھا کہ گناہ ثواب کرنے والا کون ہے، گناہ ثواب کب سے شروع ہوئے ہیں اور کہاں جا کے ختم ہو جاتے ہیں، اور کیا ہم اگر گناہ ثواب ختم کرنا چاہتے ہیں تو اب ہی بندے کو علیحدہ کر دیں اور اس کو علیحدہ کر دیں، نیکی کو علیحدہ کر دیں، بدی کو علیحدہ کر دیں۔ اس رفڑ میں پڑے ہی نہ تو تو خوف ہو، خوف تو تب ہوا جب ہم گناہ کریں گے، جب ہم گناہ کریں گے نہیں تو پھر خوف کس چیز کا ہوگا؟ یہ سمجھ نہیں ہے۔ بے شک ہم جس پہ برین لگتا ہے اس پہ نہیں لگاتے، جس پہ نہیں لگتا اس پہ لگاتے۔ چوروں کا ایک حساب نہ اب تک ہوا کبھی، جو ہاتھ میں قصور تھا وہ ہاتھ کر گئے، اب مردے کا ہاتھ کاٹ دیا، زندہ تو پھر بول رہا۔ واہ واہ واہ، بے شک سن رہا ہے، کام کر رہا ہے، اب ٹانگیں بھی کاٹ دو، وہ پھر بول رہا۔ وہ کون تھا جو کٹنے سے بھی یوں کا تو بول رہا ہے، جلنے سے بھی بول رہا ہے، ہر چیز سے بول رہا ہے؟ پتا تو اس کا کرنا تھا، اس کا پتہ ہی نہ کیا، مردے کے پیچھے پڑے رہے، زندہ کی طرف رجوع ہی نہ کیا، حالانکہ زندہ کے بغیر تو مردہ ساتھ چل ہی نہیں سکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مضبوط پکڑو اس رسی کو، اس چیز کو جو تمہارے اندر آئی ہے۔ وہ کہاں سے آئی؟ اب یہ نکتہ ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو پہلے دن، نہ آئے تو کروڑوں کا اپنا ہے۔ میں نکتہ بیان کرتا ہوں، غور کرنا ذرا، دور دراز سے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب آسمان سے الستو بربکم کہہ کے قانون بنا کا اقرار دے گے تو ہم نے کہا اللہ سے کہ بھائی تو کیوں میثاق دے رہا ہے، کیوں اقرار دے رہا ہے، کیوں کانٹیکٹ کر رہا ہے، کیوں حلف لے رہا ہے ہم سے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم نیچے جانے والے ہیں، واہ واہ، اب ہم عرش سے فرش پہ جانے والے ہیں، اب ہم آسمان سے زمین پہ جانے، ہم بھی سارے آسمان سے آئے ہوئے ہیں، آپ مکان سے مکان میں ہم آئے ہوئے ہیں، نہ پہچانا لوگوں نے ہم کو کہیں بھی، انہی صورتوں میں سمائے ہوئے ہیں۔ بے شک کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے، نہ آمد کا پتہ، نہ رفت کا پتہ، اب نیچے جانا ہے، وہاں غائب واللہ، میں ایک کھیل تماشا کروں گا، اس کھیل تماشے میں میں سامنے آنکھ پہ امب لگا دوں گا، تمہارے سامنے ختم کروں گا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے مجھے اللہ کہتے ہیں میں سب کے سامنے ختم کروں گا اور یہ بھول جائیں گے۔ اگر اب میری بات کو یاد رکھیں گے، میری آواز کو یاد رکھیں گے، میں نے یہ غور کیا ہے اس کو یاد رکھیں گے، یاد رکھنے والے جو ہیں وہ میرے حق تک سے واقف ہوتے جائیں گے۔ واللہ خیر الماکرین، تم بھی مکر کرو گے یوسف کے ساتھ، اور جب یوسف مکر کرے گا تو بہترین کرے گا۔ بھائیوں نے بھی مکر کیا، ماں کے آپ میں نے گرا کے بگیار کا نام لگا دیا، اس نے بھی بٹا بوری میں نے خود رکھا تھا، تم نے بنا دیا، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ، تم نے مکر کیا تھا، میں بہترین مکر کرنے والا ہوں، اب میں تمہیں، اب نبی نے بھی مکر کیا، نبی کا مکر اللہ کا مکر ہے، بے شک فرمایا کہ اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے۔ بھائیوں نے بھی مکر کیا، یوسف نے بھی مکر کیا، اسی طرح تم بھی میرے ساتھ مکر کرو گے، تم کہتے تھے نہ بناؤ نہ بناؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو میں بھی تمہارے ساتھ مکر کروں گا۔
اب یہ مکر و مکری کا سلسلہ شروع ہے اور کوئی ہے جو بچ جائے گا ان مکروں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے تو اللہ نے رسی فرمایا اور وہ پکڑی بھی جا سکتی ہے تو فرمایا پکڑو. اگر وہ پکڑی نہ جاتی تو یہ کیوں اللہ فرماتا ہے کہ اس کو پکڑو. اللہ کی رسی بھی ہے اور اللہ کی رسی پکڑنے والے پکڑانے والے بھی ہیں. واعتصموا بحبل اللہ کہ وہ کم پکڑو ساتھ رسی اللہ جمیع اکٹھے. یہ ایک آپ کے لیے نہیں ہے کہ کسی ایک کے لیے ہے. تمام ممکن ہے تمام اللہ کی رسی پکڑنے کیونکہ اللہ تمام کا اللہ ہے. کسی ایک نہ نبی کا ہے نہ ولی کا ہے. ہر ایک جو بھی اس کو ملے جو بھی اس کو پکڑے سب کے لیے بڑا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور اللہ کی نعمت ہے اپنے اوپر یاد کرو. یعنی اللہ کا سودا ہے اور تمہارے اندر آ گیا ہے. کبھی یاد کیا ہے کہ وہ اللہ کا سودا کون سا ہے اور تمہارے اندر ایسے ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. بس وہ تم پکڑو اس چیز کو جو تمہارے اندر ہے. فاستمسک بالذی بس وہ چیز جو تمہارے اندر آئی ہے ہدایت کا اس چیز کو پکڑو. انک علی صراط مستقیم یہ سیدھی راہ ہے جو تمہارے اندر آئی ہے. اس کو اگر پکڑ لو گے تو وہ سیدھی جہاں سے آئی ہے وہاں جائے گی. بے شک اب کہاں جائے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. معلوم ہوا کہ وہ اللہ سے آئی تھی اور اللہ کی طرف جائے گی. بے شک اب دو چیزیں تم لے کے بیٹھے تھے سارے. ایک بت لے کے بیٹھے ہو ایک روح لے کے بیٹھے ہو. اب بت کا علم ہی نہیں جانتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے بت کا نام بندہ ہے بدن ہے بشر ہے مردہ ہے قبر ہے. اس کا نام قیامت ہے. قرآن میں یہ اس کے نام ہے. یہ بدن جو ہے اس کا نام قیامت ہے. اس کا نام قبر ہے. اس کا نام بت ہے. یہ لاش ہے. یہ ڈیڈ باڈی ہے. یہ حجرہ ہے. جیسے کہ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک تانا رب سچے دا حجرہ. تو کبھی غور کیا کہ ایک تو حجرہ ہے اور ایک حجرے میں بھی بیٹھا ہوا ہے. بے شک اب مسجد ہے. ایک تو مسجد ہے اور ایک مسجد میں بیٹھے. بے شک یہ دونوں چیزیں ایک ہو سکتی ہیں. مکان اور مکی ایک ہو سکتا ہے. گاڑی اور ڈرائیور ایک ہو سکتی ہے. تو تم ساری زندگی گاڑی کو دیکھتے رہے ڈرائیور کو دیکھنے کا آپ نے گوارا نہیں کیا کہ یار اگر ڈرائیور اتر گیا تو گاڑی تو ایک قدم بھی نہیں چلے گی. اگر اللہ اتر گیا تو بندہ کیسے چلے گا؟ تم بندے کو سارا کچھ سمجھتے ویسے کہتے بندے نے کچھ نہیں کرنا. بندے کے پاس نہ جانا. بندہ کچھ نہیں دے سکتا. اور میں مانتا ہوں تو کہنے والا تو تو مانتا ہی اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کا پتہ. تجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. بندے کے پاس نہ جاؤ گھر کے پاس نہ جاؤ. بندے کا جب پتہ ہی نہیں تو اس سے ہٹے گا کیسے؟ اللہ کا پتہ ہی نہیں تو اس سے ملے گا کیسے؟ پہلے ان چیزوں کا پتہ. آپ دیکھو بندہ بدن یہ کم بندہ اس کی عمر صرف 6445 سال ہے. بندے کی عمر بشر کی عمر باڈی کی عمر گزرے کی. اور جو اس میں اللہ کی طاقت ہے جس کو بانا وقت ہوتی ہے ہر ایک میں یہ دو چیزیں ہیں. روح بھی ہے اور بدن بھی ہے. دونوں جس میں یہ دو نہیں ہے نا. اب تم بندے کو تو دیکھ رہے اندر والے کو دیکھ رہے اور بندہ دکھانا مولوی کا کام تھا. اللہ دکھانا صوفی کا کام. سبحان اللہ. بندہ دکھانا مولوی کا کام تھا. اللہ دکھانا صوفی کا کام تھا. اب رسی کیا ہے؟ رسی کا لوگوں کوئی کہتا ہے قرآن رسی ہے. کوئی کہتا ہے نماز رسی ہے. کوئی کہتا ہے روزہ رسی ہے. کوئی کہتا ہے فلاں رسی ہے. نماز کو یہ کہہ رہی ہے کہ دکھا رسی. نماز میں تو کھڑا ہے وہ تو کبھی سوال کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیسے رسی ہوئی؟ وہ تو رسی کی بھی سوال تھا. اور قرآن جو ہے ان کا حاضر قرآن یہدی باللتی ہے یا قرآن یہ قرآن راہ دکھاتا ہے پر اس کو راہ جو بہت سیدھی ہے جو اللہ سے یہ جوابی راہ دکھا رہی ہے جس کو نماز کہہ بیٹھے. اور یہ قرآن بھی راہ دکھا رہا ہے جس کو تم منزل بنائے بیٹھے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اس منزل کی طرف اشارے کرتی ہیں. بے شک مشارن علیہ نہیں ہے. ان اشاروں کو سمجھو گے تو پھر مشارن علیہ کے پاس جاؤ گے تو منزل ہاتھ آئے گی. نبی نے بھی فرمایا دیا لا صلاۃ الا بحضور. جب تک حضوری نہ ہوئی رب کی رسی ہاتھ نہ آئی رب تیرے ہاتھ نہ آیا تو اس وقت تک تیری منزل پوری نہیں ہے. امام
امام اللہ ہے. امام یہ امام نہیں، یہ سارے نقلی امام ہیں. ان اماموں نے اس امام سے پہنچانا ہے. نبی کی بیعت کرنا مقصد نہیں ہے، نبی نے اللہ کا ہاتھ پکڑانا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے نبی، یہ جو تو بیعت کر رہا ہے اللہ کی، یہ اللہ کی بیعت ہے، تیری نہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا. اب ہاتھ تو نبی نے اللہ کا پکڑانا، اللہ کا ہاتھ. نبی ساری زندگی نبی کا ہاتھ پکڑتے رہو. نبی تو اس لیے پکڑا تھا کہ اللہ ہاتھ آ جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا کہ اللہ ہاتھ آ جائے، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑا کہ اللہ ہاتھ آ جائے. مقصد تو لا الہ الا اللہ کو کرنا تھا. آدم صفی اللہ کے نزدیک اس لیے گئے کہ لا الہ الا اللہ مل جائے. نوح نبی اللہ کے پاس اس لیے گئے کہ لا الہ الا اللہ مل جائے. اور بھائی پیر کے پاس اس لیے گئے کہ اللہ مل جائے. یہ نہیں کہ ساری بار پیر کی گانے جو باتیں رہو، پیر کی نظریں جانے دیتے رہو، پیر کو پیسے گانے دیتے رہو.